بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بھائیوں سے گزارش ہے خاص طور پر ستون سے پیچھے جو میرے بھائی ہیں وہ آگے آ جائیں، جنہوں نے بھی سنتیں شروع نہیں کی وہ بھی آگے آ جائیں. یہ ستون سے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میری آواز آپ سن رہے ہیں، اٹھ کے آگے آ جائیں. بڑی جگہ ہے یہاں پر، بہت جگہ ہے، پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں. ہمارا آج کا موضوع علماء کرام معاشرے پر بوجھ یا کہ رب کائنات کا عظیم تر احسان. میرا خیال ہے کہ مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بتائیے کہ علماء کرام بوجھ ہیں یا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ جس بیچارے کی کوئی بات نہیں سنتا وہ آگے کس پر برستا ہے؟ مولوی پر. بات معروف ہے، آپ بھی پاویں چوتھی رکعت دے وچ آ کے شامل ہو تے جے مولوی 1 منٹ لیٹ ہو گیا جماعت کران تو تہاڈی ایسی ملک تباہ ہو گیا، دنیا تباہ ہو گئی، ایٹم بم نے ہائیڈروجن بم چل گیا. اور سنیے جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، سونی صاحب تمہیں بھی بڑا جوش چڑھتا ہے مولویوں کو دیکھ کے، وہ جی کہ مولوی صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کیوں نہیں کرتے؟ کدے کسی ریاضی دے پروفیسر نے آخیا جمعہ پڑھا؟ دسو کہو نا ملک صاحب. کسی اردو کے پروفیسر سے کہیں کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کس کس کتاب میں ہے، اس کی سندیں پیش کرو، ایک ایک راوی کے اوپر بحث کرو، مجھے اس حدیث پر 5 صفحے کا مضمون چاہیے. پیش کر سکتا؟ یہ وضو والی جگہ کے سامنے میرے چینل کا عنوان ہے، میرے نام سے ہے عبدالرزاق صاحب. روزانہ ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث مبارکہ آپ کو میرے چینل پر ملے گی. میرا عرش والا رب جانتا ہے کہ مجھے ایک آیت کے ترجمے اور تفسیر کے لیے کم از کم 10 سے زیادہ تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. کرو، بڑا پیسہ نا تھوڑے کول، اپنے دفتر چ تھوڑے کول ٹائم بھی ہوتا ہے. احمد صاحب کیا خیال ہے؟ وقت بھی ہوتا ہے نا. لنک میں دیتا ہوں، لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کا لنک میں دیتا ہوں، پڑھو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس آیت کی تفسیر 10 یا 15 تفسیر کی کتابوں سے نکال کے اس پر کو 5-6 حدیثیں کو 7-8 علماء کرام کے اقوال اور اس حدیث کو موجودہ دور کے مطابق، اس آیت کو موجودہ دور کے مطابق تطبیق دے کے دکھاؤ. نہیں. جب ہم کسی ڈاکٹر سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اصول حدیث پڑھائے، جب کسی پائلٹ سے ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اصول تفسیر پڑھائے، جب ہم کسی پروفیسر سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ وراثت پڑھائے، تو یہ مولوی ایڈے سستے رہ گئے کہ نالے تہاڈیاں مسیتاں سنبھالن، نالے تانوں جماعتاں کران، نالے تانوں جمعے پڑھان، نالے تانوں درس دین، نالے تانوں تہاڈے نکاح پڑھان، عیداں بھی پڑھان، تہاڈے بیٹیاں کو عالم دین بھی بنان، تے پھر تانوں ایٹم بم بھی بنا کے دین، تے باقی سارے تانوں وڈی عید تے قربان کرن واسطے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر علماء کرام کا بجٹ کتنا ہے پتہ کسی کو؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سن لو میری یہ بات نوٹ کرو، جتنا بجٹ ہماری قوم اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو دیتی ہے اس کا آدھا نہیں، 25%. کتنا؟ اس کا 25% دینی مدارس کو دو. میں پچھلے 36 سال سے مستقل طور پر دینی مدارس کے ساتھ شامل ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام آپ کو سب کچھ کر کے دیں گے. اس لیے یہ جو ایک سوچ، یہ جو ایک فکر، مولوی صاحب کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے.
اگر مولوی صاحب کاروبار کرنے لگ جائے تو ہمیں مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. پھر کاروباری حضرات تشریف فرما ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کاروبار بھرپور توجہ مانگتا ہے، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹر ہے، چاہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہے. کہتے ہیں نا بھائی واسطہ بھائی خالد صاحب ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر میدان کے لیے لوگ مخصوص ہوتے ہیں. علماء کرام کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں. یا مجھے بتائیے کتنے فیصد جمعے، کتنے فیصد نمازیں، کتنے فیصد عیدیں، کتنے فیصد جنازے اور کتنے فیصد نکاح علماء کرام کی وجہ سے تخیر کا شکار ہوئے. تو یہ بک گئی ہے نا، کسی مولوی بیچی ہے گی، اسٹیل مل تباہ ہو گئی، وہ بھی علماء کرام نے کی تھی، ہے نا. ریلوے کا بڑا غرق ہو چکا ہے، اس کے پیچھے بھی علماء کرام ہی ہے کہ نہیں. واپٹا والے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں نا. ایک مہینے کے اندر اس صوبہ پنجاب میں 300 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے. مولویاں کی ہوگی نہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا. ہاں علماء کرام کے خلاف بات کرو جب آپ نے دین کی خاطر کوئی قربانی دی ہو. نکالو نا اپنے ذہن میں بیٹے، نکالو اپنے وہ بچے جو کل کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جگہ لے سکیں. نکالو اپنے وہ بچے کل کو ہم نہیں ہوں گے ہماری جگہ سنبھال سکیں، جو صحیح بخاری کے حافظ ہوں، جو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھیں اور ساتھ 15 حوالے دیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، مستدرک الحاکم، مسند احمد بن حنبل، مسند الشافعی، اور جناب صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، اور جناب معجم الطبرانی الکبیر، اور امام بخاری کی ایک اور کتاب الادب المفرد، اس میں موجود ہے، مکمل طور پر حوالے دیں. یہ خالہ جی کا گھر ہے. مجھ سے پوچھو جو پچھلے 36 سال سے اس میدان میں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا زیادہ دماغ یہ میدان مانگتا ہے کوئی اور میدان اتنا تیز دماغ نہیں مانگتا. ریاضی کا پروفیسر کبھی آپ کو اسلامیات نہیں پڑھا کر دے گا، اردو پڑھانے والا کبھی اسلامیات نہیں پڑھائے گا، اسلامیات پڑھانے والا کبھی آپ کو کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھائے گا. یہ مولوی ہے، ابھی جمعہ ختم ہوتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، ہر جمعے بیٹھتا ہوں، ادھر سے بھائی آئے گا حدیث کا سوال پوچھ لے گا، ادھر سے آئے گا نماز کا، ادھر سے آئے گا طلاق کا، ادھر سے آئے گا نکاح کا، ادھر سے آئے گا خرید و فروخت کا سوال پوچھ لے گا، ادھر کوئی حج کا طریقہ پوچھ رہا ہے، کوئی عمرے کا طریقہ پوچھ رہا ہے، کوئی حلال و حرام کے مسائل، کوئی باقی نہ باقی کے مسائل بتا رہا ہے. یہ مولوی ہے جس نے 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اپنے ذہن کو ایک جگہ سے چھلانگ مار کے دوسری جگہ پر پہنچانا ہے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ علماء کرام کی قدر کی جائے، اور اگر ہم قدر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ ختم کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق